بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا. یہ آیت یہ بات صاف کرتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں انسان کے لیے مسائل موجود ہوتے ہیں. گویا ہر انسان کی زندگی مسائل کا مجموعہ ہوتی ہے. کسی کی زندگی بھی مسائل سے خالی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ پیغمبروں کی زندگی کیوں نہ ہو. اس لیے اسلام میں مسلمانوں کے لیے یہ قطعاً گنجائش نہیں رکھی گئی کہ پہلے وہ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کر لیں، پھر وہ دین کی باتوں پر عمل اور اس کی تبلیغ کریں. بلکہ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مسائل تو تمہارے ساتھ رہنے ہیں، تمہاری زندگی کا حصہ ہیں. انہی مسائل میں رہ کر تمہیں دین کی تعلیمات پر، دین کی ہدایات پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کی دوسروں کو تبلیغ بھی کرنی ہے. اور اللہ کے بھروسے، اس کے وعدوں کے یقین پر ان کاموں کو کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ جو مسلمان اپنے دینی کام کو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے اس کی دعوت ہو، یا پھر تزکیہ ہو، تصفیہ ہو، جتنے بھی دین و دین سے متعلق کام ہیں، ان کاموں کو اللہ کے وعدوں کے یقین اور بھروسے پر شروع کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ مسائل خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، مسائل خود بخود دور ہوتے جاتے ہیں، اور کام کرنے والے کو، عمل کرنے والوں کو کا راستہ صاف ہوتا رہتا ہے. جس طریقے سے ہم جب کسی روڈ پر گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں راستہ بند نظر آتا ہے، لیکن گاڑی چلاتے رہتے ہیں تو راستہ کھلتا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی شخص ایمانی اعمال پر اور ان اعمال کی دعوت پر آنا چاہتا ہے تو شیطان اس کو اس میں الجھاتا ہے کہ تمہارے لیے تو راستہ ہی نہیں ہے، تمہارے لیے تو یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. تو اس کو راستہ بند نظر آتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کے یقین پر، اللہ کے بھروسے پر اس کام کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کر دیتا ہے اور اس کام کے راستے پر سفر کو جاری کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس راستے کے موانع اور حجابات کو، رکاوٹوں کو اور مسائل کو، اور وہ تمام چیزیں جو اس میں رکاوٹ بن سکیں، ان ساری چیزوں کو اللہ اپنی قدرت سے ختم کرتا چلا جاتا ہے. یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا، نبیوں کے ساتھ بھی ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی ہوا، تابعین تبع تابعین کے ساتھ بھی ہوا، شہداء کے ساتھ بھی ہوا، اولیاء کے ساتھ بھی ہوا، اور قیامت تک یہ اللہ کا ضابطہ ہے اور اللہ کا ضابطہ بدلتا نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. کہ اللہ کا ضابطہ وہ بدلا نہیں کرتا، یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اور یہی ضابطہ بندوں کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. تو اس میں
الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مشن دین پر عمل کرتے ہوئے دعوت اللہ کو اپنا مقصد اور مشن بنائیں. جو لوگ اس کو مقصد اور مشن نہیں بناتے وہ عذر کرتے ہیں کہ ہم اس لیے کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسائل ہیں، ہمارے لیے الجھنیں ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، ہمارے یہ مسئلے، ہمارے یہ مسئلے، ہمارے یہ مسئلے. ان کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ دین کی باتوں پر عمل اور اس کی دوسروں کو دعوت، یہ بندوں پر اللہ کا حق ہے. اور اگر بندوں نے یہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کی تائید رک جاتی ہے، اللہ کی مدد ان کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی تائید و مدد اگر کسی کو نہ ملے تو اس کے مسائل کم نہیں ہونے بلکہ اور بڑھ جانے ہیں. آپ دیکھیے، دنیا کا کوئی بھی سمجھدار شخص اپنے دنیاوی سفر میں، دنیاوی کاموں کے کرنے میں انہی چیزوں کا سہارا لیتا ہے. وہ بھروسے پر اور یقین پر اس تجارت کو، زراعت کو، ملازمت کو شروع کر دیتا ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان سے متاثر نہیں ہوتا. پھر وہی تجارت، وہی ملازمت، وہی زراعت اس کے ان مسئلوں کو ختم کر دیتی ہے. تو جب دنیا کا یہ معاملہ ہے، حالانکہ وہ یقینی بات نہیں ہے، تو دین کا معاملہ تو بہت اونچا ہے، اور وہ یقینی ہے کہ وہ مسئلے حل ہوں گے، وہ رکاوٹیں دور ہوں گی، وہ دقتیں، وہ پریشانیاں ختم ہوں گی. اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ بات پہلے کہہ دی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا. مشقتوں میں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مشقتیں اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں، اس کو بالکل سے ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب دین کی لائن کی مشقتیں آدمی برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی لائن کی مشقتوں سے اس کو نکال لیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے وعدوں کا یقین ہوتا ہے اور اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ اپنے دل کو شکایت سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے اور انتقام کے جذبے سے خالی کر لیتا ہے. اس دل میں صرف حمد اور شکر داخل ہوتا ہے. وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے. جو لوگوں کی طرف سے ناخوشگواریاں آتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے انعامات کا شکر ادا کرتا ہے. جو اس نے چیزیں دے رکھی پہلے سے، اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی چیزوں پر بھی شکر کرتا ہے. اور اس شکر و صبر کو ہی آدھا ایمان اور آدھا دین کہا جاتا ہے. پہلے صبر پھر شکر. اصل بات یہ ہے کہ اصل مطلوب تو شکر ہے، مگر شکر صبر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. کہ اگر انسان کا شکر ادا کرنے لگے تو اس کے لیے انسان سے متعلق صبر اور اللہ سے متعلق شکر آسان ہو جائے گا. انسان کی طرف سے آنے والی ناخوشگواریوں پر صبر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو آدمی بھول جاتا ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کی طرف سے ناخوشگوار حالات آئیں، ناخوشگوار رویے آئیں، اس کو آدمی بھول جائے. صرف ان کی طرف سے آنے والے جو خوشگوار پہلو ہیں ان کو یاد رکھے، اور اسی طرح اللہ کی طرف سے ملنے والے احسانات کو آدمی یاد رکھے. اور جو اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے یا درجات کی بلندی کے لیے مصیبتیں اور پریشانی وقتی طور پر ڈالی جا رہی ہیں، وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ناشکرہ نہیں بنا دے. تو معلوم ہوا کہ انسان کا شکر ادا کرنے سے اللہ کا شکر آسان ہو جاتا ہے کہ جو انسان کے چھوٹے چھوٹے احسانات کو فراموش نہیں کرتا اور ان کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسی شکر کی وجہ سے اس کی طرف سے آنے والی دشواریوں کو برداشت کرتا ہے. دیکھیے، شکر
صبر جو ہے وہ شکر کا لازمی نتیجہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شکر ہو صبر نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شکر ہو صبر نہ ہو. جو شکر کرنے والا ہوگا وہ صبر کرنے والا بھی ہوگا. تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کا مطلب یہ کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا شکر یہ ہے کہ جو چیزیں ان کی طرف سے ملی ہیں اس پر شکر ادا کرنا، اور اس کی وجہ سے جو ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں آ رہی ہیں، ناخوشگوار حالات یا رویے پیش کیے جا رہے ہیں، اس کو بھلا دینا. اور اسی طریقے سے اللہ سے متعلق تو ایسا شکر کرنے والا انسان اللہ کہ بڑے بڑے احسانات کو کیسے فراموش کر سکتا. جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے احسانات کو نہیں بھولتا اور اسی احسانات کو نہ بھولنے کی وجہ سے اس کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو پر صبر کرتا ہے، تو اللہ کے بڑے بڑے احسانات کو کیسے فراموش کر سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی وقتی آزمائشوں کو کیوں نہیں برداشت کر سکتا. یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شکر ہی وہ ایمان کی کلیدی اور اساسی صفت ہے جس کے بغیر نیکی تو نیکی ایمان ہی معتبر نہیں رہ جاتا. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مومن ہو اور ناشکرا ہو، اور کوئی شکر گزار ہو اور بے ایمان ہو. اس سے بھی آگے کی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ شکر ہی وہ صفت ہے جس کے بغیر کوئی نیکی مکمل نہیں ہو سکتی. ہر نیکی کے وجود میں آنے کا ذریعہ ایمان اور شکر ہی بنتا ہے، اور ہر نیکی میں کمال ایمان اور شکر سے ہی آتا ہے. اب یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ جب صبر و شکر کی لوگ حقیقت نہیں جانتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شکر صرف زبان سے کوئی باتیں کہہ لینے کو، اور صبر کو صرف ان مصیبتوں پر خاموش ہو جانے کو خاص کر لیا گیا. اگرچہ بہت بڑی صبر و شکر بہت بڑی ہماگیر صفت، اور صبر سے بھی بڑی صفت شکر ہے، اور صبر شکر لازم ملزوم ہیں. شکر ہو صبر نہ ہو، صبر ہو شکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اکثر صبر شکر بولا جاتا ہے. اسی لیے جنت میں صبر نہیں ہوگا اور کوئی نیک عمل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تقوی کی بھی وہاں ضرورت پیش نہیں آئے گی، جو کہ ملاک الحسنات ہے. ہاں مگر جنت میں ایمان و شکر ہوگا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم کو شکر پر آنا ہے، اور شکر پر آنے کے لیے صبر پر آنا ہے، اور اللہ کے شکر و اللہ سے متعلق صبر کے لیے لوگوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کے نتیجے میں لوگوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنا ہے، اور اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے، اور اپنے عمل پر برقرار رہنا ہے. اور جب یہ صبر شکر سے سجی ہوئی زندگی ہم گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ ایمان و شکر پر ہی موت آئے گی، اور پھر اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور وہاں ہم اس شکر اور ایمان کے نتیجے میں ہی کہہ سکیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تعالی ہمیں صبر و شکر کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.